اللہ 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 ما لنا مولا سوى اللہ 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 اللہ۔ کبھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب جمعۃ المبارک یا نماز ختم ہوتی ہے تو لوگ مسجد سے ایک دوسرے کو دھکے دے کر کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایک سمت کھڑے ہو جائیں کہ موقع مل گیا ہے 2 لمحے اور کھڑا ہونے کا، لوگ آرام سے نکل جائیں گے تو میں بھی نکل جاؤں گا۔ جلدی جلدی مسجد سے نکلنے کے لیے جو بے چینی ہے، یہ ایک مومن کی زندگی نہیں ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میں مسجد میں وقت گزاروں، اور مومن ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے مسجد میں بیٹھ کے، ایک نماز پڑھ لی تو گیا نہیں ہے کہ اب یہیں بیٹھ رہتا ہوں، دوسری نماز پڑھ کے جاؤں گا، اللہ کی رحمتیں چھم چھم اس کے اوپر اتر۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، باقی اعضائے بدنیاں کا بھی ہے۔ پیٹ میں ہم نے جو حلال اور مشروع چیزیں تھیں ان کو ڈالنے سے بھی گریز کیا کہ ہم روزے سے ہیں۔ آپ کو ماہ صیام میں روزہ رکھا ہے، کوئی آب زمزم پیش کرے تو آپ کہیں گے جناب میرا روزہ ہے، جناب یہ مکہ المکرمہ سے لے کے آیا ہوں، ابھی عمرے سے آیا ہوں، آپ کہیں گے بہت اچھا مجھے آپ دے دیں میں رکھ لیتا ہوں، لیکن اب نہیں لے سکتا کہ میرا روزہ ہے۔ کوئی آپ کو کھجوریں پیش کرے کہ یہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوریں ہیں اور یہ بالکل خالص مدینے کی سرزمین میں اگی ہیں، مدینے کی ہواؤں نے انہیں پالا ہے اور یہ میں وہاں سے خاص طور پہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، تو آپ ان کو چوم کے آنکھوں سے تو لگائیں گے لیکن کھجور کھائیں گے نہیں، آپ کہیں گے جناب میرا روزہ ہے۔ میاں روزہ ہے لیکن یہ کھجوریں تو مدینے کی ہیں اور پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، تبرک ہے، لیکن آپ تبرک جاننے ماننے سمجھنے کے باوجود اس کو نہیں کھائیں گے، آپ کہیں گے کہ میرا روزہ ہے۔ وہ ایک صاحب نے لوہے کا کڑا پہنا ہوا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ گناہ بے لذت ہے، یعنی ایسا گناہ ہے کہ گناہ بھی ہو رہا ہے اور لذت بھی کوئی نہیں ہے، تو گناہ بے لذت کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے مجھے جھٹ سے کہا کہ میرے ایک دوست گئے تھے اور وہ مدینہ تو رسول سے لے کر آئے تھے تو یہ مدینے کا تحفہ ہے۔ تو میں نے کہا صاحب مدینے والے نے تو منع کیا ہے، تو کھجوریں مدینہ تو رسول کی ہوں یا مکہ المکرمہ کا مائے زمزم ہو، آپ کو روزے کی حالت میں پیش کیا جائے تو آپ اس کو نہیں لیں گے۔ تو جو چیز جائز ہے، مشروع ہے، متبرک ہے، آپ وہ حلال ہونے کے باوجود بھی نہیں لیتے کہ وقتی طور پہ میرے اوپر ممنوع کر دی گئی ہے۔ ماہ صیام سے ایک دن قبل اور عید کے دن ہم ایک جیسے ہوتے ہیں، جہاں ہم رمضان سے ایک دن پہلے کھڑے تھے، عید کے دن بھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک مہینہ اتنی طویل محنت کی اور مشقت اٹھائی، بھوک اور پیاس کاٹی، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دوائی لیتے ہیں اور مہینہ بعد اس کو استعمال کرتے ہیں، اور مہینے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جہاں تھی بیماری وہاں کی وہاں رہی، تو پھر 2 باتیں ہیں، یا تو ڈاکٹر نے دوا ٹھیک نہیں دی یا پھر آپ نے دوائی کے ساتھ پرہیز نہیں کیا اور جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ تو ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں گے تو وہ کہے گا جناب اس بیماری سے نجات تو 1 مہینے کے کورس سے ہو جاتا تھا، تو آپ کو آرام کیوں نہیں آیا؟ آپ نے پرہیز نہیں کیا۔ تو آپ اس کو کہیں گے جناب ہم دوبارہ مجھے 1 کورس اور کروا دیں، لیکن پرہیز میں نے پھر بھی نہیں کرنا۔ تو ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں جناب چھٹی کرو، اگر دوائی لینی ہے تو اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر میں بتاؤں گا ان کو اختیار کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر دوسرا مہینہ کھاتا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتا اور پھر ڈاکٹر کے پاس جا کہتا ہے جناب آرام نہیں آیا، تو ڈاکٹر پھر اس کو کہے چلو دوبارہ لے لو، تو وہ تیسرے مہینے بھی کھائے، چوتھے مہینے بھی کھائے، ساری زندگی بھی کھاتا رہے، احتیاطی تدابیر نہیں کرے گا تو جہاں صحت تھی وہیں کی وہیں رہے گی۔ ماہ صیام آیا، پورا مہینہ دوائی لی اور عید کے دن جب ٹیسٹ کروایا تو جہاں تھے وہیں کھڑے تھے،
یا تو پھر دوائی ٹھیک نہیں ہے، میرے رب کی دوائی کس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ جب اس نے کہا ہے لعلکم تتقون، تم روزے رکھو میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں تقوی ملے گا، تو پھر تقوی نہیں ملا ہے تو پھر ہم نے روزے کی احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کیا ہے، اور اتنی طویل مسافت کاٹی ہے، مشقت کاٹی ہے، بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے، لیکن اگلے سال ہم پھر آئے تو ہم پھر اسی طرح وہ مشقت کاٹنے لگے اور احتیاطی تدابیر ہم نے پھر اختیار نہیں کی۔ تو صاحبو، یہ ماہ سیام زندگی میں ایک بار پھر آیا ہے، اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزارو۔ من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہا جو جھوٹ اور جھوٹے امور اور کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت رب کو نہیں ہے۔ وہ روزے کے ذریعے سے تمہاری تہذیب نفس کرنا چاہتا ہے، تمہارے من کو سنوارنا چاہتا ہے، تمہارے اندر کی غلاظتیں دور کرنا چاہتا ہے، لیکن تم اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو کاٹتے رہو، ہر سال مشقت کاٹتے رہو۔ 40 سال 45 سال 50 سال ہو گئے روزے رکھتے، ہر سال یہ ہوتا ہے کہ 29 شعبان کو جہاں کھڑے ہوتے ہیں 1 شوال کو بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ اتنی مشقت اٹھانے کا؟ تو ماہ سیام زندگی میں ہمیں ایک بار ملا ہے، ایک بار ذرا اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزار کے دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ روزہ کس طرح من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے اور کس قدر تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے۔ تو زندگی میں اس ماہ نور، ماہ سیام رمضان المبارک کو پوری احتیاط کے ساتھ، پورے حزم کے ساتھ، اور جو بتائے گئے اصول و ضوابط ہے ان کے ساتھ گزاریے۔ آنکھوں پہ بھی پہرا بٹھائیے، خیالوں پہ بھی پہرا بٹھائیے، سوچوں کو بھی آوارہ نہ ہونے دیجیے، رزق بھی پاک لیجیے، اور زبان پر بھی کوئی ایسا جملہ نہ آنے پائے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو، خیال بھی نہ بھٹکے، نظر بھی نہ بہکے، اور ایک ایک عمل زندگی کا خوبصورت ہو، منظم ہو، مرتب ہو، اور ادھر 30 روزوں کی بھوک ہو، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے رب نے وعدہ دیا ہے لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے گا، تمہاری زندگی ایک عجیب کیفیت میں ڈھل جائے گی۔ اگر مومن اچھے کام کی نیت کرتا ہے، ابھی اس نے وہ کام کیا نہیں، نامہ اعمال میں ایک نیکی درج ہو جاتی ہے، اور جب وہ کرتا ہے کرتا ایک ہے، لکھی 10 جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے امت محمدیہ کو۔ علی صاحب الصلوات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے تذکروں میں پڑھا الواح تورات میں، تو انہوں نے آرزو کی تھی، 9 تمنائیں کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا، ان میں سے ایک آرزو یہ بھی تھی کہ اے اللہ، ایک ایسی امت ہے اگر وہ نیکی کی نیت کرے گی تو نیکی لکھ لی جائے گی، اور اگر وہ کرے گی ایک، لکھی 10 جائیں گی۔ فجعلھا امتی، وہ امت میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک نیکی کریں گے ثواب 10 کی صورت میں لکھا جائے۔ حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھی کہ خادمہ نے خبر دی کہ کوئی 5-4 مہمان آئے ہیں، فرمایا ان کو بٹھاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ۔ تو خادمہ نے عرض کی کہ باورچی خانے میں تو صرف 1 روٹی پڑی ہے اور مہمان 5-6 ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اس روٹی کو جا کے باہر خیرات کراؤ۔ خادمہ گئی اور خیرات کرائی۔ حضرت رابعہ بصریہ کا حکم تھا، ورنہ عقل تو یہی کہتی ہے کہ ایک اور ہے، باقی اور حاصل کی جائیں اور مہمانوں کی خاطر مدارت کی جائے۔ تو وہ 1 روٹی بھی خیرات کرائی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پہ کون ہے؟ کہا میں غلام ہوں اور ہمارے آقا نے آپ کی طرف کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ کو کہا کہ یہ کسی نے کھانا بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو، کپڑا اٹھایا، دیکھا تو 5 روٹیاں تھیں۔ کہا کہ وہ کسی اور کے گھر بھیجا ہوگا اس کے آقا نے، وہ غلطی سے ہمارے گھر آ گئے، جاؤ اسے جلدی واپس دے جو، یہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ تو کھانا واپس کر دیا گیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے؟ کہا کہ میں فلاں آقا کا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے وصول کیا۔
حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 7 روٹیاں تھیں. کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ بھی غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، جاؤ کھانا واپس کر دو. کھانا واپس کر دیا گیا. پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام، اور میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے. اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے آنا. خادمہ نے وصول کر لیا. حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں. ہاں یہ کھانا ہمارا ہے، یہ مہمانوں کو کھلا دو. تو خادمہ نے عرض کی حضرت پہلے 2 بھی یہی کہہ رہے تھے آپ کا کھانا ہے. کہا میرے رب کا وعدہ ہے کوئی 1 دے تو میں 10 دیتا ہوں. پہلے 5 روٹیاں تھی، پھر 7 تھی. میں نے کہا میرے مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے. جو 1 نیکی کرے کرتا 1 ہے، ثواب 10 کا عطا ہوتا ہے. یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں. تو کہا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم اپنی نیتوں کے حسن کا اہتمام کریں. جو تھوڑا بھی عمل کریں لیکن نیت کی خوبصورتی ہو تو پھر وہ عمل ہوگا. اللہ طیب ہے، طیب کو پسند کرتا ہے، اور صرف اسی عمل کو پسند کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا جائے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا. قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. ماہ سیام میں عید کے موقع پہ آپ کام کریں، غرباء کی مدد کریں، لیکن اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ نہیں کر سکتے تو کسی کی غربت کا مذاق بھی نہ اڑائیں. اس طرح کسی کی تذلیل نہ کریں. آپ ایک خاندان اپنے ذمے لے لیں. اگر یہ اہتمام ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی نہ پتا چلے کہ یہ میرے گھر میں یہ اہتمام کہاں سے ہوا، اگر ایسا بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کا اور تمہارا راز ہونا چاہیے، اور درمیان میں جاننے والی ایک ہی ذات ہو اور وہ رب کی ذات ہو. تو پھر دیکھنا اس سے قلب کو سکون اور روح کو راحت اور اس کا اجر کتنا نصیب ہوتا ہے. لیکن آج ہمارے عمل ریاکاری سے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اچھی نیت ہوگی تو عمل بھی خوبصورت ہوگا اور اس کا ثواب ہوگا. نیت اچھی نہیں ہے تو وہی عمل بیکار ہوگا. تو نیت پر عمل مرتب ہوتا ہے. چور بھی ساری رات جاگتا ہے، چوکیدار بھی ساری رات جاگتا ہے، لیکن چور کا جاگنا کسی اور نیت سے ہے، اس جاگنے سے اسے ثواب نہیں ملتا. اور چوکیدار ساری رات جاگتا ہے تو ایک ایک لمحے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے. اب دونوں نے بیداری میں رات کاٹی، لیکن نیت کے فرق سے سزا اور جزا مرتب ہوئی. تو جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی نیت سے اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے. آپ میرے لیے کوئی کام کریں اور آپ کی نیت کچھ بھی ہو، میں تو آپ کے عمل کو دیکھوں گا تو اس کا جو بھی صلہ یا حق بنتا ہے آپ کو دوں گا. لیکن جو اللہ کے لیے کام کیے جاتے ہیں اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے. تو اگر نیت اچھی نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں ہم اچھے بھی ہوں، لیکن اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ عمل کس لیے کیا گیا ہے. کل قیامت کے دن ایک قاری کو، ایک سخی کو اور ایک شہید کو بارگاہ عزدی میں پیش کیا جائے گا، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ انہیں جہنم میں لے جاؤ. تو وہ قاری قرآن کہے گا مالک ساری زندگی میں نے قرآن کی نوکری کی، تو کیا مجھے جہنم کا حکم دیا گیا ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ تو نے اس لیے خدمت کی کہ لوگ تجھے تحسین کریں، واہ واہ کریں اور اس سے تو نذرانے بٹورے، سو وہ تو نے جو چاہا وہ تجھے مل گیا. اب آخرت میں تیرا کوئی صلہ نہیں ہے. پھر شہید کو کہا جائے گا، بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو.
تو وہ عرض کرے گا مالک میں نے جان جیسی متاع عزیز تیری راہ میں لٹا دی. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ اس لیے کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تیرے نام کے ڈنکے بجیں، تیری بہادری اور جرت کے بھریرے لہرائیں، تو جاتے ہوئے اس نیت سے میدان عمل میں جوش و جذبے کے ساتھ گیا تھا تو وہ ہو گیا. لوگوں نے تیرے نام کے نعرے بھی لگائے، داد و تحسین بھی دی، تو اب تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر بلایا جائے گا سخی کو. وہ کہے گا مالک میں نے خون پسینے کی کمائی تیرے راستے میں لٹا دی. تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ داد و تحسین سمیٹنے کے لیے، سخی کہلانے کے لیے، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا اور تیری وہ شہرت دنیا پہ تجھے حاصل ہو گئی، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. تو نیت پر اجر مرتب ہوتا ہے. تو یہ تینوں کام کتنے مقدس کام تھے، لیکن نیت کے فرق سے اس کی جزا مرتب ہوئی. اور پھر حضور نے مزید ارشاد فرمایا اللہ طیب ہے اور طیب کو ہی پسند کرتا ہے، اور وہی عمل قبول کرتا ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں. تو وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہی عمل قبول ہے. تو میں اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں. بعض کا بڑی لمبی مشق کرتے ہیں، ہم بڑی لمبی مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن نیت کا فرق اس مشقت کو کسی کھاتے میں پڑنے نہیں دیتا. تو میں اور آپ سب سے پہلے اپنی نیتوں کا استحضار کریں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق دے. یہ بھی اس سے مانگنا چاہیے. تو جب خلوص اور للہیت عمل میں داخل ہوگی تو پھر وہ عمل ہوگا، وہ تھوڑا بھی ہوگا تو کافی ہوگا. لیکن جب نیتوں کا حسن نہیں ہے تو پھر بہت سارا عمل بھی ناکافی ہے. تو یہ دین کا ثلث ہے. علماء فرماتے ہیں پورے دین کا تیسرا حصہ یہ حدیث ہے. اس کو ہم سب سے پہلے اہمیت کے ساتھ اپنی روحوں میں اتار لیں. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے، نیتیں ہماری ٹھیک ہونی چاہیے.